الله وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاء اللہ تبارک اللہ جزاکم جزاک اللہ خیرن احسن الجزا جناب قاری عبد الرحمن صاحب شکرا بارک اللہ فیکم عفوا ماشاء وإياكم اللہ بالخير جزاکم اللہ بہت آپ نے خوبصورت تلاوت فرمائی اور یہ جو فہم سیرت کا اختتامی پروگرام ہے واقعتاً آپ کی تلاوت سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسا خوبصورت رنگ بھر دیا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا آغاز ہے اور جس کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمارے ایک اور مہمان یہاں موجود ہیں ڈاکٹر حافظ مولانا محمد عارف صاحب ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو ان سے درخواست کریں گے کہ خوبصورت آواز میں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار وہ یہاں اس مجلس میں اس فہم سیرت پروگرام میں پیش فرمائیں جناب ڈاکٹر حافظ محمد عارف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام شیخ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمام خواتین و حضرات درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سارے انبیاء کے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا
کتنی پر کیف ساری فضا ہے، تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا من سب جدا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا من سب جدا ہے، وہ جو ایک شہر خیر الورا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا من سب جدا ہے، وہ امام سارے انبیاء کے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے لہجے میں، بڑے سوز و گداز کے ساتھ ڈاکٹر حافظ محمد عارف صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی ہے۔ اب بلا تاخیر ہمارے مربی، اس کلاس کو لے کر چلنے والے بطور استاد وقاص خان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ آج کی اپنی آخری کلاس کا آغاز فرمائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ایک اور کورس ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی 20 کلاسز پر مشتمل یہ کورس تھا، اس کے آج اختتامی کلاس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور ایک بہترین تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس کے بعد ایک بہترین نعت کے ساتھ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ تمام سامعین حضرات، خواتین و حضرات جو سامعین کے طور پر اس کورس میں شریک رہے ہیں، ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہیں، انہوں نے دلچسپی کے ساتھ اس کورس کو اٹینڈ کیا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاندانی امور پہ ڈسکشن کی تھی، معاش نبوی پہ ڈسکشن کی تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا پورا۔ کاش بھائی ادھر اپنا مائک آن کر لیجیے گا، وہ سیٹنگ تھوڑی چینج کی ہے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ کر سکیں پلیز۔ ٹھیک، آخری کلاس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، ان کی معیشت کس طرح چلتی تھی، فائنینشیلی حالات کیا تھے،
اور ازواج مطہرات پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور خاص کر اس میں اہم جو چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی بیویوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا اس پہ ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور ہم سب کے لیے وہ ایک اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں بھی اس جو زوجین کے درمیان تعلقات ہیں محبت اور مودت کے، جس کے بارے میں قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ والذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ جو اللہ رب العالمین نے یہ جو رشتہ بنایا ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ آپس میں محبت اور مودت پیدا ہو اور تسکین کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہینڈل اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی بیویوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے اس کو اپنایا جائے اور اس کو اپنی ذاتی زندگی میں لے کر آیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے آج ہمارے یہاں سے ڈسکشن کا آغاز ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع اور حجۃ الوداع پر روشنی ڈال کے آخری ایام کی طرف ہم بڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے جن کا نام قاسم تھا، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ نبوت سے 2.5 سال پہلے یہ پیدا 2.5 سال میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 2.5 سال ان کی ٹوٹل زندگی تھی، اور نبوت سے 11 سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بڑی آزمائشیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بالکل ہی چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہوا، جس کو آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ قاسم کے بعد جو پیدا ہوئی ہیں وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی تفصیل اگلی سلائیڈ میں آئے گی۔ 30 سال کی عمر میں 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ زینب کے بعد جو پیدائش ہوتی ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 20 سال کی عمر میں 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ 25 سال کی عمر میں 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور 29 سال یہ حیات رہی، اور 11 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بمشکل جو روایات میں آتا ہے 2 سال زندہ رہے ہیں، اور نبوت کے 4تھے سال ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو پھر عاص ابن وائل کا نام بھی آتا ہے اور ابو لہب کا نام بھی آتا ہے، کہ انہوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کی جڑ کٹ گئی ہے، ان کی نسل نہیں چل سکی، جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ ان شانیہ کا ہوا الابتر، نبی کی تو کو چاہنے والے، ان کو جاننے والے، ان کے نام لینے والے دنیا میں موجود رہیں گے، لیکن تمہارے دشمن کی نسل کٹ جائے گی۔ اور آج عاص ابن وائل اور ابو لہب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن محمد کے نام رکھنے والے دنیا میں ان کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم پیدا ہوئے، 18 ماہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی رہی، اور 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے یہ ایک ٹیبل، ایک چارٹ یہاں پر شیئر کیا گیا ہے، کہ جس میں 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور 4 بیٹیوں نے تو بڑی زندگی یعنی جوانی کے حدود میں پہنچ کر ان کا انتقال ہوا ہے، جبکہ بچوں کی جو بیٹے تھے ان کے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالترتیب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ تفصیلات یہاں پر شیئر کی گئی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی تو ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ والدہ کے ساتھ ہی یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی یہ آغاز میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی، اور مشرکین نے جیسا کہ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو زور دیا تھا طلاق دینے پر رقیہ اور ام کلثوم کی، تو مشرکین نے ابو العاص کو بھی بڑا پریشرائز کیا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، لیکن ابو العاص ڈٹے رہے، انہوں نے طلاق نہیں دی۔ بعد ازاں یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں، اور بدر میں ابو العاص بکراہت آپ کہہ لیں اس بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے، اور بدر کے بعد وہ قیدی بن کر وہاں پر موجود تھے۔ جب فدیے کا معاملہ آیا، اس کو ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو العاص نے اپنے گھر سے وہ ہار منگوایا
کہ جو کہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. تو وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس ہار کو بھی واپس کر دو اور اسے جانے دو، اور اس شرط پر کہ زینب کو یہ مدینہ بھیجیں گے. 6 ہجری میں بعد ازاں تجارتی قافلے میں ابوالعاص پھر گرفتار ہو کر آئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چونکہ مدینہ آ گئی تھیں تو انہوں نے پھر ان کو پناہ دی اپنے شوہر کو، اور پھر ابوالعاص واپس مکہ جا کے انہوں نے سارا مال جو امانت کے طور پہ تھا وہ انہوں نے مکہ والوں کو واپس کیا، اور پھر مدینہ آئے، اور پھر مدینہ آ کر انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری. اور 8 ہجری میں جب حضرت زینب کا انتقال ہوا، اور 8 کے بعد 1 سال کے اندر ہی پھر ابوالعاص کا بھی انتقال ہو گیا تھا. ان کی اولاد میں ایک بیٹی امامہ تھی، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا، جن سے بعد ازاں محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے. یہ وہی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کی جو بیٹی تھی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ایک نواسی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بھی آ جایا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بیٹھ جایا کرتی تھیں. جس طرح حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، اسی طرح امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا کرتے تھے. اور یہ خود بھی سیلف اس بات کی علامت ہے کہ بچوں کو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لایا کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے نمازیں مختصر کر دیا کرتے تھے، اور بچے مسجد میں کھیل رہے ہوتے تھے، اور خود آپ تصور کریں کہ امام کے کندھے پر بیٹھ گئے بچے، امام کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس بات کا برا نہیں مانا کرتے تھے، اور بچوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 33 سال تھی تو یہ پیدا ہوئی. عتبہ جو کہ ابو لہب کا بیٹا تھا، اس نے ان کے ساتھ ان کا نکاح تھا، تو اس نے پھر ابو لہب کے کہنے پر ان کو طلاق دے دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی، اور ہجرت حبشہ میں یہ دونوں شریک تھے، اور ان دونوں میاں بیوی نے یعنی اس جوڑے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. 2 ہجری میں بدر کے دوران غزوہ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی تھی کہ آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں. تو وہ بیمار تھیں، تو لہٰذا اسی دوران ہی پھر ان کا بعد ازاں انتقال ہوا. ایک بیٹا ان کا تھا عبداللہ، جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا. بدر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پہ گئے اور دعائے مغفرت فرمائی. تیسری بیٹی ام کلثوم ہے، نبوت سے کچھ عرصہ قبل پیدا ہوئی. عتیبہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے نے ان کو طلاق دی. خاندان کے ساتھ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور 3 ہجری میں جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے اسی بنیاد پر، تو ان سے پھر ان کی شادی ہوئی ہے، اور 9 ہجری میں ان کا پھر انتقال ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنے ہاتھوں سے تدفین کی ہے. چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبوت کے بعد ان کی پیدائش ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 ہجری میں ان کی شادی ہوئی. 2 بیٹے حسن اور حسین، اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم کے نام کی تھیں. خاتون جنت کا لقب ان کو ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ واحد اولاد تھی جو حیات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد 29 سال کی محض عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پچھلی کلاس میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، ان کے زیر تربیت رہیں. اور ہم سب جانتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، خاتون جنت کا لقب دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں تم سب سے پہلے داخل ہوگی، خواتین میں جنت کی سردار ہوگی. تو یہ سب ہم عموماً پڑھتے آئے ہیں. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی بیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آخری حج 10 ہجری، حجۃ الوداع، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور رخصت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہیں مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری اس قبر کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے. حج کے لیے روانگی کی تیاری کی.
بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، احرام باندھا، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا۔ قلادہ وہ نشانی کے طور پر ایک پٹا پہنایا جاتا تھا جانوروں کو، کہ جس کی وجہ سے ان جانوروں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ قلادہ یہ تقلید بھی اسی سے نکلا ہے کہ ایک پٹا پہنا دیا جاتا تھا، عموماً وہ کھجور کی چھال سے ہوتا تھا، ایک نشانی ہوتی تھی، عرب کا ایک کلچر تھا۔ ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، عصر سے پہلے مدینہ سے اب آپ نکلے نا، عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے، وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچے، وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھی، پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ یہ وہی 9 ذی الحجہ ہوتی ہے جو آج بھی جس کو حج کا اہم ترین دن کہا جاتا ہے، اور اسی میں خطبہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کو انسانی حقوق کا عالمی منشور کہا جا سکتا ہے۔ اس کے جو موضوعات ہیں وہ میں یہاں پہ لکھے ہیں، اور کچھ خطبے کے الفاظ لکھے ہیں، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، فرمایا کہ لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا غالباً اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ پہلا جو پوائنٹ ہے اس کا، انسان برابر ہیں۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ 10 دسمبر 1948 اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جسے انسانی حقوق کا عالمی منشور کہا جاتا ہے، اور یو این چارٹر کے طور پر، اور اس میں کوئی 30 دفعات ہیں۔ ان دفعات میں سے بھی جو پہلی دفعہ ہے، پہلا نقطہ ہے، وہ یہی ہے جو 1500 سال پہلے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسان سب کے سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور پوری وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کے 30 کے 30 جو پوائنٹس ہیں وہ سارے اسی خطبہ حجۃ الوداع سے اخذ کیے ہوئے ہیں، کہ جس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے الگ ڈسکشن ہے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے الگ ڈسکشن ہے، وہ ساری وہی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بیان کر دی تھیں۔ اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع کو میں نے یہاں پہ ٹائٹل دیا ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور، کہ دنیا بھر کے لیے منشور ہے کہ جس میں انسانی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسلی عصبیت کا خاتمے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ آج اس پوائنٹ کو اگر ہم اپنی عملی زندگی میں دنیا بھر میں، اور خود اسپیشلی سعودی عرب کے جو خاص مزاج کے لوگ ہیں عربی، وہ اگر اس پہ کو اپلائی کریں تو آج بہت سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے اس پوائنٹ کو ہم نے بھی بھلا دیا ہے۔ فخر و غرور کے خاتمے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے باپ دادا کے کارناموں پر فخر کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ ایک روز تم سب نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ میدان حشر میں تم سے اور تمہارے اعمال کی پرستش فرمائے گا۔ دیکھو میرے بات گمراہ نہ ہو جانا کہ باز کی گردنیں مارنے لگیں۔ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس کا پابند ہے کہ اندر طلب واپس کر دے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ زمانہ جاہلیت کے خون و سود کے حوالے سے فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ویل آف تھے، اور فائنینشلی طور پہ بہت اسٹرانگ تھے، بزنس مین تھے۔ ان کے کئی لوگوں پر ڈیوز تھے، یعنی کئی لوگوں نے ان کی ادائیگی کرنی تھی سود کی مد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے اس بات کا آغاز کیا کہ جو میں منشور دے رہا ہوں اس کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں کہ دعوے بڑے بڑے ملک کو آپ کہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے تو سب ذرا سا خرچ اخراجات کم کریں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور خود حکومت وقت کے حالات اخراجات بڑھتی چلے جا رہے ہوں، عیاشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کا گھر سے آغاز کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بڑے سود کا جو پیمنٹ حضرت عباس کو ملنی تھی سود کی مد میں، اس کا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کیا۔ وارثوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے حقداروں کے حقوق مقرر کر دی ہیں، لہٰذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ بچہ اس کا جس کے بستر پر ہے، زانی کے لیے پتھر ہے، اس کا کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لازماً ادا کرو، مانگی ہوئی چیز واپس کرو، تحفے کے بدلے تحفہ دو، عاریتاً دی ہوئی چیز واپس کر دو، جو کوئی ضامن ہے اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے کچھ حاصل کرے الا یہ کہ کوئی کسی کو برضا و رغبت خود دے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ اے لوگوں، بیویوں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا، اے لوگوں دیکھو تم پر عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، ان پر تمہارے کچھ حقوق ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ کہ وہ کوئی خیانت کا کام نہ کریں، کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تمہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں سے علیحدہ کر دو۔ اس پر بھی باز نہ آئے تو معمولی جسمانی سزا دو، اور اگر وہ راہ راست پر آ جائیں تو انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ پلاؤ۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے اسی کے نام پر انہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جسے اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ دیکھو، دین میں غلو نہ کرنا، دین میں زیادتی نہ کرنا، ایکسٹریمزم دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ پہلی قومیں غلو فی الدین کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، تو ایکسٹریمزم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں منع کیا۔ شیطان کی مایوسی، شیطان ہمیشہ کے لیے اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کی وہ باتیں قبول کر لو جو تمہارے نزدیک چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی شیطان سے اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو، جو تمہارے اہل امر ہیں ان کی اطاعت کرو، تاکہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہونے کا استحقاق حاصل کر لو۔ نہ باپ بیٹے کے جرم کا، باپ بیٹے کے جرم کا ذمہ دار ہے، تو مجرم خود ذمہ دار ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ صحابہ کرام نے بیک وقوع کے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کا بھر رہنا، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اور جریر بن عبداللہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، ساؤنڈ سسٹم تو کوئی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو یہ مکبر کے طور پر اس کو ریپیٹ کر رہے تھے، اور وہ دوسروں تک پہنچ رہی تھی۔ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جبل رحمت پر گئے، قبلہ رخ ہو کر مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور اسی لیے یہ ایک سنت عمل ہے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہاں پر عصر جلدی ہو جاتی ہے، تو عصر سے مغرب کوئی 2.5 گھنٹے کا تقریباً فرق ہوتا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں کی تھیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میکسیمم قبولیت کا وقت ہوتا ہے جس کے لیے آپ دعا کریں، یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ روانہ ہوئے، مزدلفہ میں مغرب و عشاء ادا کی، وہاں پہ آرام فرمایا۔ مزدلفہ سے پھر اگلے دن طلوع آفتاب سے پہلے منی روانہ ہوئے، رمی کی، 63 اونٹ ذبح فرمائے، 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، طواف افاضہ کیا جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، ظہر کی نماز ادا کی، زمزم پیا، منی واپس آئے، رمی جمرات کی، طواف پھر منی میں رکے، اور پھر طواف الوداع کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجۃ الوداع مکمل ہوا۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے بعد ایک اور مدینہ پہنچ کر ایک اور خطبہ دیا ہے، اس کے کچھ نکات یہاں پر میں نے شیئر کیے ہیں۔
حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے طویل دعا فرمائی۔ اس سے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی ہیں انہیں کبھی فراموش نہ کیا جائے، جو مشکل وقت میں کام آئے ہیں، خاص کر بدر میں، احد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے ایک بندے کو خدا نے حیات ابدی اور اپنے سے فوری ملاقات میں انتخاب کا موقع دیا تو اس نے فوری ملاقات کا انتخاب کیا۔ یہ سن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے۔ تو اس سے جو اس وقت بھی میسج ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ فرمایا کہ اے انصار، تم دیکھو گے کہ میرے بعد تمہارے پسندیدہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تم ان مہاجرین کی حمایت جاری رکھنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہو جائے۔ اے مہاجرین، انصار سے حسن سلوک کا اپنے آپ کو پابند سمجھنا، اگر وہ نیکی کریں تو ان کی تحسین کرنا اور اگر غلطی کریں تو درگزر کرنا۔ یہ الفاظ پیشنگوئی دے رہے تھے کہ اندرونی اختلافات ہوں گے۔ خلیفہ کے لیے انصار سے حسن سلوک کی ہدایت کی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ فرمایا کہ مسجد میں کھلنے والے ابو بکر کے دروازے کے سوا سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ اشارہ یہ تھا کہ ابو بکر سب سے زیادہ افضل ہیں بعد النبی۔ رومیوں کے خلاف مجوزہ مہم نظر انداز نہ کی جائے۔ اس کے نوجوان کمانڈر اسامہ بن زید کے بارے میں حقارت کے جذبات نہ ظاہر کیے جائیں۔ اس کو سمجھیے ذرا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارث کے بیٹے تھے، اور زید بن حارث کے غلام تھے، الدو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، لیکن چونکہ مکہ کے اندر ایک طبقاتی تقسیم بڑی واضح تھی، جو آزاد تھا وہ آزاد تھا، اور جو غلام حیثیت میں رہا ہے وہ غلام ہی لوگ اسے کنسیڈر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومیوں کے خلاف جو مہم تھی اس میں اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، جو کہ نو عمر تھے، بالکل کم عمر تھے، نوجوان تھے، ان کو کمانڈر بنایا، اور ان کے ماتحت کئی سینئر افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور بعد ازاں بھی کچھ اعتراضات آئے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو کہاں غلام، ایک غلام بھی ہے اور ایک نوجوان بھی ہے، اس کو کیوں بنا دیا؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی اس جو کیمپین تھی اس کو کنٹینیو کرنے کا کہا، اور کہا کہ تاکہ طبقاتی امتیاز کا خاتمہ ہو سکے۔ اور بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ اسامہ بن زید کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں، کسی اور کو بناتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو نبی فیصلہ کر کے گئے ہیں وہی میں نے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بے خوف ہو کر اپنے تمام حقوق طلب کرو تاکہ میں اللہ کے پاس صاف دامن لے کر جاؤں۔ اصرار فرمانے پر ایک شخص نے اپنے 5 درہم مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کر دیے۔ اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر سردار ہی بددیانت ہو جائے تو ماتحت لوٹ مار کر مچا دیتے ہیں۔ تمام سرکاری معاملات سے کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک باریکی سے لوگوں کو کلیئرٹی دی اور کلیئر سارے معاملات کیے۔ سرکاری خزانے کے حوالے سے کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے روز باعث بدنامی ہوگا۔ ایک شخص نے مال غنیمت میں سے 3 درہم انچارج کو جمع نہ کرانے کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رقم وصول کی اور اسے معاف کر دیا۔ تو آخری خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ عوام کے اخلاق درست ہوں، کرپشن کا خاتمہ ہو، لوگوں کے معاملات ٹھیک ہوں۔ اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تھی۔ وکاس بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی کچھ مسئلہ بن گیا ہے ابھی، آ جاتے ہیں وکاس بھائی دوبارہ، وہ کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔
سب خواتین و حضرات درود شریف پڑھیں، بہت ہی مبارک مجلس ہے، ابھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ مسئلہ ہوا میں وقاص بھائی سے بات ہو گئی ہے، وہ پرابلم ہوا ہے ان کے انٹرنیٹ کو، بھی جو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں، سب مل کر درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر سید طارق شریف زادہ صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو بھی اس مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی، اور ہمارے جو مدرس ہیں، استاد ہیں ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب، انہوں نے اپنا لیکچر جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا تفصیل سے 20 لیکچر تھے، آج آخری لیکچر ان کا چل رہا ہے، تو وہ اپنا لیکچر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا لیکچر بس تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا کوئی خرابی کی وجہ سے، وہ ابھی دوبارہ جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سن رہے ہیں جی ہمیں؟ ڈاکٹر صاحب اپنا مائک آن کیجئے گا ذرا، ڈاکٹر صاحب۔ مائک ابھی بند ہے ڈاکٹر صاحب، مائک آپ کا سٹل بند ہے، مائک آن نہیں ہو سکا۔ آپ کی ماشاءاللہ ویڈیو آ رہی ہے لیکن مائک آپ کا بند ہے۔ مائک آپ کو اپنے جہاں مائک ہے اس کے اوپر دبانا پڑے گا، وہ مائک آن ہو جائے گا۔ جی ابھی تک بھی بند ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ بالکل لیفٹ سائڈ پہ جہاں میوٹ لکھا ہوا ہے نا، میوٹ، ان میوٹ، اس کو ان میوٹ کیجئے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مائک میوٹ ہے، اس کو ان میوٹ کرنا پڑے گا، پھر وہ کرے گا۔ میں یہاں سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میسج دیا جائے، یہ ایک میسج آئے گا، اس کو ذرا دبا دیجیے گا۔ جی اب میں نے دبا دیے۔ جی اب آپ کی آواز بھی ڈاکٹر صاحب آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی ویلکم۔ طرف سے بند تھا میرے خیال، ٹھیک ہے کوئی بات ہاں میں بھی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ٹیکنیکلی یہی مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم جناب، خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے تو بہت معذرت، میں وہ اصل میں آج آپ سب جانتے ہیں جیسے کہ OIC کی طرف سے آج کے جی دن جو ہے وہ ایک سیمینارز کی سیریز انہوں نے رکھی ہوئی تھی، یہ جو سویڈن والا انسیڈنٹ ہوا اس کے حوالے سے، تو میں اس میں دوستوں سے گفتگو کر رہا تھا، اور وہاں اس پلیٹ فارم پہ پاکستانی جو اسکالرز ہیں ان کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا۔ جی جناب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل جی، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی خدمات ماشاءاللہ، ابھی تفصیلی تعارف بھی آپ کا ہوتا ہے، تو ذرا یہ ہمارے جو وقاص بھائی ہیں ان کو ہم ابھی اپنا یہ لیکچر مکمل کریں گے نا جی جیسے ہی، تو انشاءاللہ پھر آپ سے تفصیلی تعارف بھی کرتے ہیں، پھر آپ سے استفادہ کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ ابھی بڑی محبت وقاص بھائی آن کریں، وقاص بھائی اپنا مائک آن جی کریں۔ جی 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 آ رہی آواز میری؟ ٹھیک ٹھیک آ رہی ہے، بسم اللہ کریں، آپ مکمل کریں ماشاءاللہ۔ سر، اسکرین شیئر کا بھی ہوسٹ کا اجازت مانگ رہا ہے۔ دے دی ہے جی، اجازت مل گئی ہے جی۔ جی بس وہ ذرا رزم تو ٹوٹ گیا، لیکن انٹرنیٹ کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کنٹینیو چلیے کریں، جی، بسم اللہ۔ ہم آخری لمحات پہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں آخری فوجی مہم بلقا کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے رون دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ الوداعی آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر آنے لگے تھے،
سفر 11 ہجری میں دامن احد میں شہداء کے لیے دعا کی. بقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے قبر والوں تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو. فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے. اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے اور آخری ہفتہ تھا، طبیعت بوجھل ہو گئی تھی. وفات سے 5 دن پہلے غشی کی کیفیت طاری ہوئی، بخار میں شدت آ گئی. مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا. مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. 4 دن پہلے 3 وصیتیں فرمائیں. ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. دوسری اس بات کی وصیت کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. البتہ تیسری بات راوی بھول گیا، غالباً یہ تھی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. 17 نمازوں کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ یہی ابو بکر ہی ان کی امامت کرائیں گے. 1 دن پہلے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرمایا. پاس 6 یا 7 دینار تھے، انہیں بھی صدقہ کر دیا. رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ پڑوسی کے پاس بھیجا کہ اس میں اپنی کپی سے ذرا سا تیل ٹپکا دیں. چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. آخری دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کی. پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، پھر ہنسنے لگیں. بعد ازاں صحابیات نے پوچھا تو بتایا کہ پہلی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور تو وہ رونے لگیں. اور دوسری دفعہ فرمایا کہ تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی خواتین میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری میں ٹیک لگوایا، مسواک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اے اللہ رفیق اعلیٰ. آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی بڑی جذباتی کیفیت تھی. وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ کوئی یہ کہے گا کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر معاملات سنبھالے، خطبہ دیا اور وہ آیت تلاوت کی کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں جو کہ گزرے تھے. اور یہ آیت تو اصل میں احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب ابو بکر نے پڑھی تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیت شاید آج ہی ہمیں سمجھ آئی ہے. حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 صاحبزادگان فضل اور قسم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، اسامہ بن زید، اوس بن خولی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے غسل اور کفن پہنایا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری سیرت کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور آگے میں 3 چیزیں ڈسکس کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. 1898 کی یہ بات ہے. گولڈا میئر نامی ایک بچی اسرائیل کے ایک علاقے، چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئی. بچی بڑی ہوئی، اسٹڈی اس کی چلتی رہی. یونیورسٹی میں اس نے ٹیچنگ شروع کی اور پروفیسر بن گئی. بعد ازاں وہ پولیٹکس میں آئی، اپنے ملک کی پہلے وزیر داخلہ، پھر وزیر خارجہ، اور 1969 سے 1974 تک وہ اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک کی وزیر اعظم بن گئی. یہودی خاتون تھی. جب وہ وزیر اعظم بنی تو اس دوران 11 عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے اپنی کیلکولیشن کی اور کابینہ کا اجلاس بلایا. کابینہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہم چھوٹا سا ایک ملک ہیں
ہمارے پاس اتنے فائنینس نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں، تو ہم ہتھیار ڈال دیں گے، ہم ان عرب ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کابینہ کو کنونس کیا، اس نے امریکن سینیٹر سے ٹائم لیا، اس کو بلایا، پوری تفصیل ملتی ہے، 2 کپ چائے بنائی، اپنے کچن میں اس کو بٹھایا، 1 کپ اسے دیے، اس کے ڈرائیور کو، اسلحے کی اس نے ڈیل کی، اور اسلحے کی ڈیل کے بعد اس نے اسلحہ خریدا، اور پھر اس نے پہلے اپنی کیبنٹ کو اور بعد ازاں قوم کو کنونس کیا۔ قوم کو کنونس کرتے ہوئے اس نے جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی غلام قوموں کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ ہمیشہ آزاد قوموں کو یاد رکھتی ہے، تو ہم کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ جہاں تک مسئلہ ہے ہمارے فائنینس کا، تو ہم اپنے فائنینشلی جو ہمارے جو حالات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہماری پوری قوم اپنے 1 وقت کا کھانا ڈراپ کر دے گی، اور جو اس سے بچت ہوگی وہ ہم قومی خزانے میں شامل کریں گے، اور اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے اور مقابلہ کریں گے، لیکن ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اس نے کہا کہ تاریخ آپ کے دسترخوان پہ موجود کھانے نہیں گنا کرتی، انڈے، جیم اور پراٹھے نہیں گنا کرتی، بلکہ تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ آپ آزاد رہے ہیں یا غلام رہے ہیں، آپ نے ہتھیار ڈالے یا نہیں ڈالے۔ اس نے قوم کو کنونس کیا، کیبنٹ کو کنونس کیا، قوم نے اس کی بات کو فالو کیا، اوبے کیا، اور بچت کر کے وسائل جمع کیے، اسلحہ خریدا، جنگ ہوئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر 11 عرب ممالک کو شکست ہو گئی۔ 1974 میں ایک گولڈن میئر نامی وزیر اعظم اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئی، پھر وہ اپنے گھر میں زندگی گزار رہی تھی۔ 1979 میں بعد ازاں اس کا انتقال ہوا۔ اس دوران واشنگٹن پوسٹ کا ایک صحافی اس کے گھر پہنچا، اس نے کہا کہ آپ جب وزیر اعظم تھیں تو اس دوران یہ معاملہ پیش آیا تھا، جنگ ہوئی تھی، اور آپ نے قوم کو کنونس کرنے کے لیے جو آرگومنٹ، جو دلیل دی تھی، وہ یہ تھی کہ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے دسترخوان پر کیا کیا موجود ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے اپنے دفاع کی کتنی تیاری کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آرگومنٹ آپ نے کہاں سے لیا؟ گولڈن میئر نے بتایا کہ جب میں یونیورسٹی میں ہوتی تھی تو مجھے کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان پڑھنے کا بڑا شوق تھا، میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا، اس میں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کے نبی کی پوری سیرت کو پڑھا، اور جب میں ان کی سیرت پڑھ رہی تھی اور سیرت کے اختتام پر میں پہنچی تو سیرت نگار نے لکھا ہوا تھا کہ جب ان کا نبی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی اس نبی کے کمرے کی دیواروں پر 11 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی میں نے وہاں سے میسج اخذ کیا کہ بے شک آپ کے گھر کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو، بے شک آپ کے گھر دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہ ہو، لیکن آپ کو اپنے دفاع کی تیاری پوری رکھنی چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بات میں تم سے شیئر کر رہی ہوں، تم اس کو آگے نہیں بڑھانا ورنہ اس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ وقت گزر گیا، وہ صحافی بھی جب اس کا انتقال ہونے لگا اس وقت اس نے کسی سے شیئر کی یہ بات، اور پھر یہ بات منظر عام پہ آئی ہے۔ عزیزان محترم، ایک یہودی عورت نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس کی بنیاد پر اپنے ملک کی خارجہ پالیسی بنائی اور اس کی بنیاد پر اسٹیبلٹی دکھائی، اور ان کا ملک آج بھی دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان کی نعتیں پڑھنے والے، ان پر درود و سلام بھیجنے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی بنیاد پر اپنی گھریلو پالیسی، نہ داخلہ پالیسی، نہ خارجہ پالیسی، نہ کوئی اور پالیسی بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پوری سیرت جو ہم نے پچھلی 20 کلاسوں میں جس کو ڈسکس کیا ہے، یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو باریک بینی کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کو اپنی عملی زندگی پر، نہ صرف اپنی گھریلو زندگی بلکہ اپنی ملکی سطح کے لیول پر بھی تمام پالیسیز میں اس کو شامل کیا جائے، تاکہ دنیا کے اندر کامیابی کا اگر راز ہے، کامیابی کی اگر کوئی چابی ہے، کوئی کنجی ہے، تو یہی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ یہ مدنی زندگی کے 10 سال کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ 54 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر تھی، مدینہ آئے تو تعمیر مرکز ہوا، میثاق مدینہ، اس سب کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم اگر یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں مدینہ کے اندر،
مرکزیت قائم کی ہے تو مرکز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مدد و تعاون کے لیے مواقعات مدینہ کیا ہے، امن کے قیام کے لیے میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، عدل کے قیام کے لیے جنگ اور فوری انصاف، سفارت کاری کی ہے بذریعہ سفیر، ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا، رشتوں کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کرائے. وہ سارے مسئلے ہیں جو کہ آج ہم جس کو فیس کر رہے ہیں، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی، بحیثیت ریاست کے سربراہ کی کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسائل حل کیے ہیں. بے روزگاری کے مسئلے حل کیے ہیں، لنگر خانوں کے بجائے کارخانوں کا قیام فرمایا ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کی نہ صرف سختی سے ممانعت کی ہے بلکہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے، کرپشن کے خاتمے کے لیے مارکیٹس کے دورے کیے ہیں، سازش اور فتنوں کے خلا خما کے لیے جنگی حکمت عملی اپنائی ہے، انٹیلیجنس مضبوط کی ہے، اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے جنگیں کی ہیں، جارحانہ اقدامات کیے ہیں، اور افراد کے مزاج کے مطابق ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں. ہم نے آغاز میں ہی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ 39 سالوں پر مشتمل ہے جو 63.5% بنتا ہے. دوسرا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں دعوت و تبلیغ کی ہے اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات فیس کی ہیں اس پر صبر کیا ہے. اور تیسرا حصہ 10 سالوں پر مشتمل ہے جو 15.8% بنتا ہے کہ جس کے اندر مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار و اقتدار کے ذریعے سے اللہ کا قانون نافذ کیا ہے. عزیزان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تینوں مراحل یہ آج کے زمانے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. جماعت اسلامی سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کی تھی وہ انہی تینوں مراحل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے. جو قبل از بعثت کا مرحلہ تھا 40 سالوں پر جو مشتمل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سماجی مسائل حل کیے ہیں اور پرسنالٹی ڈیولپ کی ہے، اسی مرحلے کو سامنے رکھتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن ہو، جماعت کی گلی محلے کی بنیاد پر جو تنظیم ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پیش ہوتی ہے، چاہے وہ شہر کراچی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بلوچستان کے مسائل ہوں. اس کے لیے جماعت اسلامی اسی 40 سالہ پیٹرن پر عمل کرتی ہے. دوسرا حصہ جو مکی دور تھا جو 13 سالوں پر مشتمل تھا جس میں دعوت و تبلیغ کی ہے، اس کو اپناتے ہوئے گھر گھر دعوتی مہمات، قرآن سے جوڑنے کے لیے دروس قرآن، سنت سے جوڑنے کے لیے سیرت کلاسوں کا انعقاد کرتی ہے. اور تیسرا مرحلہ جو مدنی زندگی پر مشتمل ہے جو 10 سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کیا، اس مرحلے کے لیے جماعت اسلامی سیاسی سرگرمیاں کرتی ہے اور کوشش یہ کرتی ہے کہ اہل علم، اہل فہم افراد، سمجھدار افراد جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں وہ ہمارے قانون ساز اداروں تک پہنچیں، اسمبلی تک پہنچیں، سینٹ تک پہنچیں، تاکہ اس ملک کے اندر اسلام کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی بنیاد پر قانون سازی کی جائے تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کر سکیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دعوت کا وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں، تو اس پہ مرضی بھی اللہ ہی کی چلنی چاہیے. تو لہٰذا ان تینوں مرحلے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیے تو تمام سیرت نگار انہی 3 مراحل کو پیش کرتے ہیں. تو ان 3 مرحلوں کو کی عملی صورت اس وقت جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے. میں آپ کو اس پورے سیشن کے بعد یہ انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں، کھلے دل سے اس کو تسلیم کریں، اس کو سمجھیں، اور اگر اس سے بہتر کوئی اور راستہ ہو تو اس کو بھی ضرور اپنائیں، لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں انہی 3 مراحل کے ساتھ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس موقع پر غزوہ بدر کا وہ واقعہ پیش کروں گا کہ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، غزوہ بدر میں شریک ہے، غزوہ شروع ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آگے بڑھے، اور اس وہ جنت میں بلا رہی ہے کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے ہیں بدر کے میدان میں. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ الفاظ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اگر اس غزوے میں شریک ہوا تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں تمہیں جنت ملے گی. فوراً وہ کھجور اپنے ہاتھ سے پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کھجور کھانے میں تو میرا وقت ضائع ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جنگ میں شریک ہوں. جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور فوراً ہی
اولین شہداء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آج میں اور آپ بھی چند کھجوریں کھا رہے ہیں، کچھ کھجوریں ہماری جیب میں ہیں، کچھ کھجوریں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ کھجوریں کیا ہیں؟ وہ کھجوریں یہ ہیں کہ میں ذرا بڑا ہو جاؤں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں، ذرا دکان میری آگے بڑھ جائے، ذرا مکان میرا بڑا ہو جائے، اس کے بعد پھر میں سوچوں گا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے پھر اگر تھوڑا وقت ملے گا پھر میں یہ کام کروں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گھر کی کھجوریں ہیں، یہ جو جاب کی کھجوریں ہیں، یہ جو اسٹیبلش ہونے کی کھجوریں ہیں، ان کھجوروں کو پھینکا جائے۔ جتنا موقع اللہ نے دیا ہے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے، اللہ کی مرضی چلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا جائے۔ لیکن آج بھی اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہماری مثال بھی اس بچے کی طرح نہ ہو جائے کہ جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور والدہ اس کو دودھ لینے کے لیے بھیجتی ہے کہ جاؤ دودھ لے کر آ جاؤ، چائے بنانی ہے۔ بچہ گھر سے نکلتا ہے، دودھ کی دکان پہ پہنچتا ہے، برابر میں ایک سنوکر کلب ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ کس کام کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ گھر پہ مہمان بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، والدہ بڑے بیٹے کو بھیجتی ہیں، بڑا بیٹا گھر سے نکلتا ہے، دودھ کی دکان پر پہنچتا ہے، برابر میں دیکھتا ہے کہ سنوکر کلب ہے، اس میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھائی سنوکر کھیلنے میں مصروف ہے، اس کے قریب جاتا ہے، اس کا کان پکڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ امی نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم کس کام میں لگ گئے ہو۔ عزیزان محترم، مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ہمارے پاس آئیں گے، ہمارا کان پکڑیں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ اللہ نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم کس کام میں لگ گئے ہو۔ اللہ نے تو تمہیں اس دنیا کے اندر امت مسلمہ کی حیثیت سے ایک ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، تو اس پہ مرضی بھی، اس پہ قانون بھی اللہ کا چلنا چاہیے۔ اس قانون کو چلانے کے لیے اپنا تم نے کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن تم کن کن کاموں میں لگ گئے ہو، کبھی کیریئر کے نام پر، کبھی اپنی فیسلٹیز بڑھانے کے نام پر، اپنے اسٹیبلش ہونے کے نام پر تم مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے ہو۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے اسی کام کو اڈاپٹ کیا جائے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بھیجا تھا۔ تو آج یہ ہمارے سیرت کا آخری سیشن تھا، یہ پوری سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں اس کام کے لیے استعمال کریں کہ جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور آخر میں وہ عنایت علی خان کی نعت کے چند اشعار سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ عنایت علی خان اپنی نعت میں کہتے ہیں، نعت کے جو الفاظ ہیں کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا خوب میں نے صلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، اور تیرے سور و بدر کے باپ کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا، اور کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزا برادر محترم ڈاکٹر حافظ وقاص بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے تمام شاگرد بھی آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کا اس قیمتی وقت جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان لوگوں کے ساتھ بسر کیا 20 ہفتوں میں، اور آپ ماشاءاللہ مسلسل یہ پروگرام کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے آپ سے بھی مزید بھی۔ محترم ڈاکٹر سید طارق شریف زادہ صاحب، میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا کے مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ جب یہ ہمارا پروگرام ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو میں نے غور کیا کہ مہمان کے طور پر کس شخصیت کو دعوت دی جائے، تو میری نظر میں ڈاکٹر پیر سید طارق شریف زادہ صاحب آئے، جنہوں نے 2 PhD کی ہیں، ایک امریکہ سے پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہے اور دوسری
ان کی پی ایچ ڈی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے مصر سے، جامعہ الازہر سے. اسی طرح حافظ قرآن ہیں، درس نظامی کیا ہوا ہے. اسی طرح سیرت کے حوالے سے ان کے سینکڑوں ہزاروں لیکچرز پوری دنیا میں مسلسل ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سیرت یونیورسٹی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. انٹرنیشنل سیرت جو اکیڈمی ہے اس کے اندر بھی اس کے روح رواں ہیں، اور ماشاءاللہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت کے ایسے علم بردار ہیں. تو میری نظر ان پر پڑی، ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، منصورہ میں یہ مختلف پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی کہ کچھ وقت ہمارے لیے ذرا مختص فرمائیے، اور وہ بڑی محبت سے یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ مصنف ہیں کتب کثیرہ کے. تو میں ان کے تعارف میں میرے سامنے جو موجود ہیں وہ بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت توجہ کے ساتھ آپ یہاں موجود رہیے گا. ڈاکٹر صاحب اپنے چند منٹ اپنی گفتگو فرمائیں گے، ہم ان سے استفادہ کریں گے. اس کے بعد بہت اہم چند اعلانات ہیں، اور ان کے بعد خصوصی دعا ہوگی. اور یہ جو مجلس ہے جس کا براہ راست تعلق آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اور آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو پورا یہ سبق پڑھا ہے، اور انشاءاللہ یہ یقین رکھیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو انشاءاللہ دعا کے ساتھ اس کا ہم اختتام کریں گے. آپ لوگ موجود رہیں، اور آپ کے جو قریبی احباب ہیں ان کو بھی ابھی بلا لیں اپنے ساتھ. تو بلا تاخیر محترم ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، آپ کے شکریہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ ہمارے یہ جو فہم سیرت کورس یہ 20 ہفتے چلا ہے، اور اس کے شرکاء سے آپ گفتگو فرمائیں. محترم ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب. بہت شکریہ. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سادات کرام سمیت سارے صاحبان علم، صاحبان درد کی اجازت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ گفتگو کا آغاز ہو سکے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر اور احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی زندگی میں آپ کو اور مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے ایک نشست کا حصہ بننے کی توفیق بخشی. میری بہت دعائیں، نیک تمنائیں اور مبارکباد آئی ڈی پی فورم اور اس کے سارے وابستگان، اور بالخصوص میرے دوست، میرے دل کے بہت ہی قریب ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں ہر آن مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح لوگوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ جوڑنے کا خوشگوار فریضہ سر انجام دیتے رہیں. میں آج کی اس نشست کے آخری حصے میں ابھی حافظ وقاص صاحب کو سن رہا تھا، تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ مجھے اس سیشن کے آغاز میں اندازہ ہوتا، یعنی 20 دن کو پہلے مجھے اگر اس کی خبر ہوتی، تو شاید میں بھی سبقن جو ہے اس کا حصہ بنتا اور اس سے اسی طرح استفادہ کرتا جس طرح ہمارے باقی سامعین جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں، اور جس طرح باقی اسٹوڈنٹس استفادہ کر رہے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ بڑی جس خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بڑے مربوط پیرائے کے اندر ہمارے سامعین تک منتقل کیا، اس کا ابلاغ کیا. اس میں ان کی محنت، ان کا سلیقہ اور ان کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو والہانہ محبت کا ایک پہلو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا تھا، اور اس کی خوشبو ہم محسوس کر سکتے ہیں. احباب گرامی قدر، یہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم سب کے علم کا حصہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے اسوہ کامل قرار دیا ہے. یعنی یہ گویا ایک ایسا معیار کامیابی ہے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت ساری کامیابیوں کا معیار قرار دیا ہے. میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نسبت اور تعلق سے جب کبھی گفتگو ہوتی ہے یا اس کی طرف دھیان جاتا ہے، تو ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید اس زندگی کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس زندگی کے اندر موجود جو خوبصورتیاں ہیں وہ آخرت کو مزین کرنے کے لیے ہیں. یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کوئی ذی شعور کون ہو سکتا ہے جو اس کی اس پہلو اور اس اہمیت سے انکار کر سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان زندگی ہے کہ جو جیسے آخرت کے لیے نفع رساں ہے، بالکل اسی طرح یہ لمحے موجود میں کی جانے والی جو زندگی ہے اس کے لیے بھی خیر کا ذریعہ اور زندگی کے سارے گوشوں کا احاطہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ایک ایسا دین
جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انسان کو طہارت گاہ میں بھی ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں چھوڑتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کے بڑے فیصلوں میں مجھے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دے اور رہنمائی میسر نہ کرے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم سبقاً مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان لافانی زندگی ہے کہ جس کی ایک اللہ کی طرف سے ابلاغ کا اور اس میں ہر آن برکت کا اللہ رب العزت کی طرف سے نہ صرف اعلان کیا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ ذمہ داری لے لی گئی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کے اندر یہ جو رفعت ذکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو صاحبان علم ہیں اور جو عربی لغت سے ذوق رکھتے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ رفعت بنیادی طور پہ کسی چیز کے اصل میں برکت ہونے کا نام ہوتا ہے، یعنی اصل جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور اس کے اندر اصل اپنی حیثیت میں محفوظ رہتا ہے اور اس کے اندر ہر آن اضافہ یا برکت ہو رہی ہو، اسے رفعت کہتے ہیں۔ سو رفعت ذکر جو ہے میرے دل تک ایک بڑی خوشگوار احساس کی منتقلی کا ذریعہ بنتی ہے یہ آیت کہ اللہ نے حضور کے ذکر کی رفعت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے، گویا اس ذکر کے اندر ہر آن جو اضافہ ہونا ہے، جو برکت ہونی ہے، اسے بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے۔ احباب گرامی قدر، اور بالخصوص میں اپنے جو نوجوان بیٹے بیٹیاں دیکھ رہے ہیں ہمیں اور سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہ بات کہوں، انسانی تاریخ کے اندر کسی ایک شخصیت جس کا سب سے تفصیل کے ساتھ احوال موجود ہے وہ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان اور مکمل زندگی ہے کہ میں مجھ جیسا ایک ادنا سیرت کا طالب علم وہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے والدین کی زندگی سے اتنا باخبر نہیں ہوں، میں اپنے والدین کی زندگی کا احوال اتنا نہیں جانتا جتنا میں اپنے رسول کی زندگی کا احوال جانتا ہوں۔ سو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اپنی ساری جزیات اور ان کی صحت کے ساتھ یہ زندگی ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جن احباب نے اس کے لیے اپنا اخلاص پیش کیا، اپنی توانائی پیش کی اور اس جذبے کو اپنے بعد والوں کو منتقل کیا اور یہ ہم تک پہنچا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ جس میں اسے اکٹھا کرنے کے حوالے سے، مرتب کرنے کے حوالے سے، یعنی اس زندگی کی اتنی اہمیت ہے۔ میں اس کا ایک پہلو بالاہتمام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ زندگی ہے جس پہ پچھلے 1500 سال سے کام ہو رہا ہے اور کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک زمانہ ایسا موجود نہیں ہے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے حضور کی سیرت کو اکٹھا کرنے، مرتب کرنے، اس کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے، ان میں موجود وہ جو گوہر برکت ہے اس کو وصول کرنے کے حوالے سے لوگوں نے اپنا اپنا حصہ نہ ڈالا ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 1500 سال کے سارے ماہرین نفسیات اور بایوگرافسٹ جو ہیں، جو انسانی شخصیات پر کام کرنے والے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کسی شخصیت کو 20 برس میں لوگ جاننے کا سفر طے کرتے ہیں، پھر 30 برس اس شخصیت کا گویا ایک عروج رہتا ہے اور وہ لوگوں کے دل اور دماغ کے اوپر جو ہے وہ چھائی رہتی ہے وہ شخصیت، اور لگ بھگ 20 برس میں پھر کوئی نہ کوئی اور اس کے شعبے میں اسے ریپلیس کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا وہ جو ایک تذکرے کا سورج ہے وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روشنی مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نئے زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے ہیروز جو ہیں، اپنے زمانے کے رہبر، اپنے زمانے کے رہنما جو ہیں ان سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا عظیم الشان اور لافانی ذکر ہے، اس کے اندر اس ذکر کی برکت کی اور جتنی جہتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، جو اس کی روحانی جہتیں ہیں، جو اس کی علمی جہتیں ہیں۔ آپ صرف اس کے ایک پہلو کی طرف ذرا توجہ کیجئے کہ 2019 کے اندر امریکہ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار پرسنالٹی اسٹڈیز، جو دنیا بھر کے اندر مختلف شخصیات کے اوپر کیے جانے والے کام کا جائزہ لیا کرتا ہے اور پھر اس پہ اپنی رائے دیا کرتا ہے۔ 2018-19 کا جو اس کے اعداد و شمار ہے اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ لگ بھگ 1500 سال کی مسافت کے باوجود اور اتنی تفصیل سے اس عنوان پر کلام کیے جانے کے باوجود 2018-19 میں بھی جس ایک شخصیت پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام ہوا وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اور آپ یہ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ ابھی تک ہر روز کی بنیاد پر دنیا بھر میں جو شاخ ہیں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے ساتھ جڑے ہوئے جو اذہان و قلوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس زندگی میں سے کوئی نئی منفرد روشنی ایسی عطا کرتا ہے جو اس سے پہلوں کو عطا نہیں کی گئی ہوتی، اور پھر ایک نیا جو گفتگو کا فکر کا ایک نیا زاویہ مرتب ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اہل دانش جو ہے وہ سوچنا شروع کرتے ہیں، اور اس میں سے اپنے اپنے حصے کی خیرات جو ہے وہ وصول کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں موجود جو خیر ہے اس سے اپنی اور اپنے بعد والوں کی زندگیوں کو منور کرنے کی، معطر کرنے کی ایک پاکیزہ مشق جو ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایسی عظیم الشان زندگی، اور پھر اس زندگی کی حفاظت کا اہتمام جو ہے، سبحان اللہ، اللہ نے کچھ ایسے پاکیزہ ارواحان مقدسہ کا انتخاب کیا اس عمل کے لیے، یعنی جیسے حضور کے لیے اللہ نے زمانے کا اہتمام کیا، ایک ایسے زمانے میں حضور کو بھیجا جو انسانی تاریخ کا ایک بڑا ڈیسائسو مومنٹ تھا، جس کے بعد جس سے پہلے اور بعد والوں کے درمیان وہ ایک کڑی کی صورت تھا، جو پہلے اور بعد کے زمانوں کو آپس میں جوڑنے والا زمانہ تھا۔ حضور کو اس زمانے میں بھیجا گیا۔ شہر کے حوالے سے اللہ نے اس قرۂ عرضی کے اوپر بہترین شہر کا انتخاب فرمایا، دن کا بہترین انتخاب فرمایا، خاندان کا بہترین انتخاب فرمایا۔ بالکل اسی طرح حضور کی صحبت کے لیے جن لوگوں نے حضور کی ابتدائی دنوں میں معاونت کرنی تھی، جنہوں نے حضور کے اس پاکیزہ مشن میں حضور کے لیے اپنی خدمت پیش کرنا تھی، ان ارواحان مقدسہ کا بھی بڑے اہتمام کے ساتھ گویا انتخاب ہوا۔ اور میں اگلے درجے پہ یہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ اور ایک سیرت کے ادنا طالب علم کے طور پہ آپ سب کے حافظے کے سپرد یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ان سارے معاملات میں اللہ نے حسن اہتمام کا مظاہرہ کیا نا، بالکل ایسے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے حوالے سے بھی ہر دور کے اندر ایسی پاکیزہ اور سمیم القلب روحیں جو ہیں انہیں اللہ نے انتخاب فرمایا، جنہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کرنا تھا، اس کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے زمانے کے ساتھ اسے ریلیٹ کرنا تھا، بلکہ اس کے اندر موجود اپنے زمانے کے لیے جو ایک خیر اور خوبی تھی اسے اپنے اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک کتابی شکل میں اس کو مرتب کر کے محفوظ کر کے چھوڑنا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حضور کے ذکر کی حفاظت کا عمل ہے، اس میں اصحاب رسول نے کس اعلیٰ درجے کی خوبصورتیاں جو ہیں وہ ہمیں منتقل کی ہیں۔ عموماً آج یہ جو فتنے کا دور ہے اور تشکیک کا دور ہے، جس میں بہت سارے ایسے غیر مانوس اور خالصتاً جہالت یا شرارت پر مبنی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور ان میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بھی ہمارے عمومی طور پر ہم سب کے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے ذہن جو ہے انہیں پراگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ترتیب یہ جو ہم تک پہنچی ہے اس کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، حضور کی زندگی کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو شاید پچھلے سارے زمانوں کی نسبت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اب حضور کی زندگی پر جو اٹھنے والے سوالات ہیں ان کا بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور استدلال کے ساتھ ان کا جواب جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ جو ایک شک کا بیج ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیم کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، یہ جو رات کے آخری پہر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی انداز میں جو ہے وہ درس و تدریس کے کسی حصے میں ہے، اس وقت لیپ ٹاپ کے اوپر اپنے دنیا بھر سے جو ہے وہ اپنے لیے تحصیل علم کر رہا ہے، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس تک کچھ ایسے سوالات پہنچا دیے جاتے ہیں جن کا جواب اس کے پاس بھی موجود نہیں ہوتا، شاید کسی درجے پہ ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہوتا، اور ہمارے بعد ہم سے آگے پھر محراب و منبر سے بھی ان سوالات کو اس طرح سبقن یا موضوعاتی بنیاد پہ ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور پھر معاشرہ بھی براہ راست اجتماعی طور پہ ان سوالوں کے جوابات کا اہتمام نہیں کرتا، تو ایک کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ آج کے اس پلیٹ فارم سے خاص طور پہ آپ سب کو جنہوں نے پچھلے 20 نشستوں میں سرکار کی پوری زندگی جو ہے اسے بہت اعلیٰ عرفہ انداز سے بڑے ترتیب اور ترتیل کے ساتھ سننا ہے، میں یہ آخری ایک آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں ایک خیر اس تناظر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی آپ تک اور مجھ تک پہنچی ہے، یقیناً اسے آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کریں گے اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے، اور میرا یہ یقین واثق ہے کہ آپ کی نسبت اور تعلق سے جو معلومات آپ نے اس پلیٹ فارم سے لی ہیں وہ آپ کے حلقہ اثر کے اندر، حلقہ احباب میں، آپ کے اہل خانہ کے اندر اس کا بار بار تذکرہ ہوگا، اور لوگ اس سے جیسے آپ اس کو سن کر محظوظ ہو گئے، آپ کی ایمان میں ایک حرارت کا ذریعہ بنی ہے، بالکل اسی طرح اگلے درجے پر یہ آپ کے ساتھ وابستہ لوگوں تک بھی اس خیر کو یہ خیر جو ہے انشاءاللہ منتقل ہوگا۔ بس مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب کبھی آپ تک کوئی شخص اس انداز میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کرنے کے اعتبار سے،
تو بس ایک واقعہ، ایک حوالہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو مرتب کرنے اور محفوظ کرنے کے حوالے سے اللہ نے کیسا خوبصورت انتظام کیا. یعنی حضور کی زندگی کا سب سے پہلا جامع اور مکمل حوالہ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. ہم سب جانتے ہیں اور یقیناً آپ کو ابتدائی نشستوں میں بتایا گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کا سب سے بنیادی اور سب سے مستند سورس جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. اب قرآن حکیم کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احوال ہم تک پہنچتا ہے، آپ تصور کیجئے کیسے خاصان خدا ہیں جن کا انتخاب ہوگا. حضرت انس بن مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 برس کی عمر میں تشریف لائے. حضور کی بارگاہ کے اندر 9 برس کی عمر میں حاضر خدمت ہوئے. 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے. حضور کے وصال کے بعد لگ بھگ 25 سال کے بعد یمن کے بارڈر کے قریب ایک مسجد ہے جو آج بھی حضرت انس بن مالک سے منسوب ہے. آپ کا وہاں کچھ وقت قیام رہا. حضرت انس بن مالک سے جو آپ سے محبت کرنے والے احباب تھے ان کی مجلس میں سوال کیا گیا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب رہے، حضور کی جلوت خلوت جو ہے اس سے مستفید ہوتے رہے، حضور کی مجلس بھی اختیار کی، حضور کا اٹھنا بھی دیکھا، حضور کا بیٹھنا بھی دیکھا، حضور کا تبسم فرمانا بھی دیکھا، حضور کا جلال فرمانا بھی دیکھا. تو حضور کا اتنا قرب آپ کو میسر رہا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت میں بھی آپ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. تو جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک یعنی حضور کی داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک آن اے لائٹر سائڈ میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں تو شاید میں تحقیق کا سارا ذوق رکھنے کے باوجود آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میری داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں. لیکن میں قربان جاؤں ان اصحاب رسول پر، ان پروانے شمع رسالت پر کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا اعلیٰ عرفہ اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا. وہ حضرت انس بن مالک سے جب یہ سوال کیا گیا نا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے لیے بند کرنے کے بعد مسکرائے اور آنکھیں کھولتے ہوئے کہا جب میرے رسول مجھ سے جدا ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے اندر 24 بال سفید تھے. میرا ایک بچہ شاگرد ہے مصر کے اندر، وہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور ایم فل جب وہ کر رہا تھا تو حضور کے شمائل کے حوالے سے کچھ تحقیق کی ذمہ داری میں نے اس کے ذمہ لگائی. تو تحقیق کے بعد اس نے ایک خوشگوار احساس مجھے منتقل کیا. اس نے کہا کہ یہ سوال جو حضرت انس بن مالک سے کیا گیا یہ لگ بھگ کوئی 38 کے قریب دوسرے اصحاب رسول سے مختلف زمانوں میں، مختلف نشستوں میں، مختلف احباب نے کیا اور ہر ایک نے اپنی مجلس میں موجود لوگوں کے سوال کے جواب میں یہی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کے 24 بال سفید تھے. نہ کسی نے 25 بتائے، نہ کسی نے 23 بتائے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران جنہوں نے حضور کی ریش مبارک میں موجود سفید بالوں کی تعداد پر اتنی احتیاط برتی ہے، انہوں نے حضور کے معاملات اور معمولات پر کتنی احتیاط برتی ہوگی. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا. وہ عظیم الشان لوگ، وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں تک کے نام محفوظ رکھے، حضور کے استعمال میں آنے والے جو روزمرہ کے برتن ہیں ان کی ترتیب اسے گویا محفوظ کر کے رکھا اور امت کو پوری صحت کے ساتھ منتقل کیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے حوالے سے، حضور کے رویے کی تعلیمات کے حوالے سے، حضور کے احوال کے حوالے سے کیا کسی درجے کی کوئی کمزوری برت سکتے ہیں؟ یقیناً یہ انسانی تاریخ کے اندر آنے والی انسانی تاریخ کے اندر جو موجود سیرت کی ایک دنیا ہے اس کی سب سے محفوظ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور ہم تو بڑے مان اور فخر سے دنیا بھر کو یہ بتاتے ہیں. دنیا میں بہت سارے انبیاء و مرسلین کے ماننے والے اپنے اپنے زمانوں میں موجود رہے. آج بھی کرۂ ارضی بہت سارے انبیاء و مرسلین سے وابستہ لوگوں کے ساتھ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے چراغ جلاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اور دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کیا عجیب معاملہ ہے کہ یہ سارے جو خدا رسیدہ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے اور الہام کے سلسلے سے باہر کے جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے کچھ اور بڑے لوگوں کو اپنا گویا رہنما بنا رکھا ہے، ان کو ایک اپنے لیے مسلح کے طور پہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی میں یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں
وابستگی کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے نبی اور رسول کی زندگی کے بارے میں جاننا تو دور کی بات ہے، انہیں اپنے نبیوں کی آخری آرامگاہ بھی یقین کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ علم میں نہیں ہے۔ یہ کائنات میں آنے والے لگ بھگ 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین میں اکلوتی شخصیت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح گویا کسی نے خود اس زندگی کو برتا ہے۔ اور پھر اسے جب کرتاس کے سپرد کیا گیا، اسے تحریری شکل میں لایا گیا، تو اس پہ بھی بالکل اسی اعلیٰ عرفہ درجے کا اہتمام کیا گیا اور اس کے اوپر گویا اس کی حفاظت کا ذریعہ کیا گیا۔ تو ہمیں ایک تو اس اعتبار سے اپنا یقین محکم رکھنا چاہیے کہ یہ کائنات کے اندر کسی بھی شخصیت کا سب سے محفوظ احوال ہے جو سیرت کی شکل میں آپ تک اور مجھ تک منتقل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان محبت کرنا، حضور کی زندگی کو سننا، آپ نے پچھلے 20 نشستوں میں حضور کی زندگی کو الحمدللہ تفصیل سے سنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ حضور کی زندگی کے کسی پہلو کو سننے کے بعد آپ کے اندر ایک عجیب طرح کی سرشاری پیدا ہوئی ہوگی، حضور کے ذکر نے آپ کے ایمان کو حرارت بخشی ہوگی، آپ کی حضور کے ساتھ قربت جو ہے اس میں برکت ہوئی ہوگی، اضافہ ہوا ہوگا۔ بس میری آخری بات اور آخری گزارش، آخری پیغام یہ ہے کہ وہ رسول جس کی عظیم الشان زندگی، وہ رسول جس کا عظیم الشان ذکر سننے میں اس درجے کی سرشاری عطا کرتا ہے، وہ ذکر اور وہ زندگی اپنانے میں کس درجے کی سرشاری میسر آتی ہے، اسے صرف وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو اس زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کرتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ رویوں کو اپنی زندگی کے اندر آباد کرنا شروع کرتا ہے، حضور کی عادات کریمہ، حضور کے معاملات، حضور کے معمولات، ان سے اپنی زندگی کے لیے روشنی اور ہدایت وصول کرنا شروع کرتا ہے۔ یقین مانیے، میں یہ سمجھتا ہوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو اس کو روزانہ کی بنیاد پر حضور کی زندگی کو، حضور کی زندگی کی نسبت سے جو تحقیق، جو خوبصورتیاں، جو سرمایہ علم کی شکل میں ہمیں میسر ہے، اس سے استفادہ کرنے کا روزانہ کی بنیاد پر کوئی اہتمام کیجیے۔ اور دوسرا یہ کوشش کیجیے کہ اس زندگی کے اندر موجود وہ جو خیر، خوبی، عادت کریمہ، سنت مطہرہ موجود ہے، کسی ایک خوبی کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں آباد کیجیے اور اس زندگی کو ایک معیار بناتے ہوئے اپنی زندگی میں سے وہ ایک ایسی عادت، وہ ایک ایسا عمل، ایسا رویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں، حضور کی عادات کریمہ سے متصادم ہے، اسے اپنی زندگی سے مائنس کرنا شروع کیجیے۔ یقین مانیں چند دن گزریں گے نہیں کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ خود اپنا آپ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا، بلکہ بہت سارے اور لوگ جو ہیں وہ بھی آپ سے ایک خیر کی جو ہے ان کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ آپ کے اندر آنے والی تبدیلی حقیقی معنوں میں آپ کے اگلے درجے پر جاتے ہوئے جیسے یہ آپ کو معطر کرے گی، بالکل اگلے درجے پر آپ کے گرد و پیش کو بھی معطر کرنا شروع کر دے گی۔ میری بہت ساری نیک دعائیں اور تمنائیں آپ کے لیے، جو ہمارے شرکات ہیں ان کے لیے، اور بالخصوص IDP کے لیے، اور ہمارے دوست جو ڈاکٹر ساجد صاحب ہیں ان کے لیے، کہ یہ ہمیشہ اسی طرح منفرد موضوعات جو ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور امت سے براہ راست جڑے ہوئے جو موضوعات ہیں جن کا براہ راست ہماری حقیقی زندگی کے اندر تبدیلی کا کوئی سورس بن سکتے ہیں، ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت عطا فرمائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت شیخ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، آپ نے بڑی محبت فرمائی، بڑا وقت عنایت فرمایا اور شریک رہے، انشاءاللہ آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، 2-3 چھوٹے چھوٹے اعلانات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ IDP کا اگلا کورس انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اسی 30 جنوری سے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے اس کورس میں رجسٹر بھی ہو چکے ہیں، ایک قابل لحاظ تعداد رجسٹر ہو چکی ہے، لیکن ہم نے اس کی رجسٹریشن کو اوپن رکھا تھا تاکہ یہ والا کلاس ہمارا جو آج والا سیشن ہے یہ مکمل ہو جائے۔ تو وہ ذرا تھوڑا سا مختلف کورس ہے، ڈپلوما رکھا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، جس میں بنیادی عربی پڑھیں گے اور تفسیر کی ایک کلاس ہوا کرے گی ہفتے میں، اور اسی طرح جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ روزانہ کی بنیاد پر
تو ہم ایک کام کر رہے ہیں اور اسی نصاب کو ہم نے اس کورس کا بھی حصہ بنایا ہے کہ ایک وہ احادیث بالکل آسان اور عام فہم احادیث جس سے تعمیر شخصیت ہو، اور روزانہ کوئی ایک چیز اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے داخل کریں. تو اس پر ہماری کتاب بھی بالکل تیار ہے وہ پروف ریڈنگ کے لیے، اور وہ کتاب چھپ جائے گی انشاءاللہ جلدی. اور وہ کتاب ہم اپنے اس کورس کے اندر شامل کر رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. میں نے رجسٹریشن کا لنک یہاں چیٹ میں بھی دے دیا ہے، گروپ میں بھی لنک آ جائے گا. آپ سب سے میں درخواست کروں گا کہ ضرور وہ جو رجسٹریشن کروائیے، خود بھی بالکل رجسٹریشن فری ہے. رجسٹریشن ایک دفعہ ہو جائے گی، پھر داخلے کا ایک پروسیس ہے ہلکا پھلکا سا، اس کے مطابق داخلہ ہم دیں گے، اور داخلے کے بعد وہ کلاس انشاءاللہ 30 جنوری سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. میں درخواست کروں گا سب مرد و خواتین سے کہ وہ دوسرے لوگوں تک ضرور یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ اسی طرح کی مجالس کا جب اہتمام ہوتا ہے تو ایمان کی بیٹری بھی چارج ہوتی ہے. وہ دعوت اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ضرور جس طرح آپ نے سرپرستی کی ہے اس پروگرام کی، وہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ رہے گے. ہم مل جل کر یہ اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا کریں گے. اسی طرح یہ جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ کا، ہم نے میل اور فیمیل کا الگ الگ گروپ بنایا ہے. ڈاکٹر شریف زادہ صاحب کی اطلاع کے لیے بھی آئی ڈی پی کے تحت محترم ڈاکٹر صاحب یہ تقریباً ہمارا 10واں پروگرام ہے، اور تقریباً ہمارے کوئی 2,500 سے 3,000 لوگ مختلف چھوٹے بڑے 1 روزہ 2 روزہ اور زیادہ لمبی کلاسیں بھی ہم نے کی ہیں، وہ الحمدللہ اس سے استفادہ کر چکے ہیں. اور ہماری ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے عنوان پر ہو چکی ہے اکتوبر میں، اور ایک اسلام، سائنس اور ایتھیزم پر 12 مارچ کو انشاءاللہ لاہور میں ایک اگلی کانفرنس بھی انٹرنیشنل ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ شریک ہو رہے ہیں، وہ بھی ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے اور بھی کئی پہلو سے پروگرام چل رہے ہیں. ہم آپ کی سرپرستی چاہیں گے، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست کریں گے، اور اسی طرح ہمارے جو شرکاء ہیں ان سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ ان تمام حوالوں سے سرپرستی فرمائیں، اس کا حصہ بنیں، تاکہ بالکل ایک علم اور تحقیق کی دنیا سجائی جائے، اور ہمارے پاس جو قرآن اور سنت کا جو ایک روشن پیغام موجود ہے وہ اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں. آپ کے جو گروپ ہیں ان کو ہم نے اوپن کر دیا ہے، اس میں آپ کھل کر اپنی تجاویز دے سکیں گے، اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے بارے میں واٹس ایپ پہ دیجئے. تو انشاءاللہ وہ 2 دن کے لیے اوپن رہے گا. اور اسی طرح یہ جو ہم دیگر بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے. مزید اگلے پروگرامات کے لیے بھی آپ کی تجاویز کی ہمیں ضرورت ہوگی. اور یہ جو ابھی کچھ ساتھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ تاخیر ہو گئی ہے، میں معذرت چاہوں گا، آپ اپنی تو تجاویز ہیں وہ واٹس ایپ والے گروپ پر ضرور دے دیں تاکہ ہم مل جل کر اس کے استفادہ کریں گے بلا تاخیر. آئیے مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ. سب دعا کریں، ہاتھ اٹھائیے، دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ
اس سیرت کے خوبصورت پروگرام میں ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ یہاں کہا گیا، جو آج میں ہمارے معزز مہمانوں نے کہا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، ان کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں ان کا سایہ تا دیر سلامت فرما اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ان میں سے فوت ہو کر تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں اعلی علیین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہمارے کچھ شرکاء نے خاص طور پر اپنے والدین کا نام لے کر ان کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے. اللہ سب کے لیے دعاؤں قبول فرما. جو جس کے بارے میں ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین اعزاء اقربا سب کے لیے اللہ آسانیاں فرما. جو تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اور ان کے آگے ساری منازل کو آسان فرما. اے اللہ جو رشتے ناتوں کی وجہ سے، دیگر کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، جو کوئی جس وجہ سے پریشان، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما. اے اللہ قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ ساری حاجات تمنائیں قبول فرما. سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یہ تیرے نام پر، تیرے کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک آج دشمنوں کے نرغے میں ہے. اللہ اس ملک کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرما. ایسی قیادت نصیب فرما جو تجھ سے ڈرنے والی ہو، پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والی ہو، ان کے غلاموں پر مبنی ایسی قیادت نصیب فرما جو اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنانے والی ہو. اے اللہ پوری دنیا میں جو مسلمان مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی دور فرما. اے اللہ یہ جو جس ادارے نے یہ مجلس برپا کی، اللہ اس ادارے میں خیر و برکت فرما. اس میں جو شرکا رہے اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے بسر کر سکیں جو اللہ کی رضا مندی والی زندگی ہو، اپنے دین کے غلبے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو زندگی ہو وہ ہماری اس راستے میں بسر ہو جائے. اے اللہ ہماری ہر کوشش کو قبول فرما. ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا احسن الجزاء. میں اپنے معزز مہمانان گرامی اور اس کورس کے مربی وقاص بھائی اور دیگر تمام مرد و خواتین، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی ہے. آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں گے، میری درخواست ہے کہ وہ گروپ میں کر لیں. تاخیر ہو چکی ہے، میں تاخیر کی بھی معذرت چاہتا ہوں. تو اب اس پروگرام کو یہاں ختم کریں گے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.